وہ میری بدسلوکی میں بھی مجھ کو دعا دیتی ہے، آغوش میں لے کر سب غم بھلا دیتی ہے۔ اگر میں کروں انجانے میں کوئی غلطی، میری ماں اس پر بھی مسکرا دیتی ہے۔ کیا خوب بنایا ہے رب نے رشتہ ماں کا، ویران گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے۔ ماں کے بعد میرا کون سہارا ہے، یہ سوچ مجھے کبھی کبھی رلا دیتی ہے۔ لوٹ جاتا ہوں واپس گھر کی طرف ہر روز تھکا ہارا۔ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ کام کرنے کے لیے جیتا ہوں یا جینے کے لیے کام کرتا ہوں۔ بچپن میں سب کا بار بار پوچھا گیا سوال، بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ جواب اب ملا، پھر سے بچہ بننا ہے۔ تھک گیا ہوں تیری نوکری سے اے زندگی، مناسب ہوگا میرا حساب کر دے۔ دوستوں سے بچھڑ کر یہ حقیقت کھلی، بے شک کمینے تھے پر رونق انہی سے تھی۔ بھری جیب سے دنیا کی پہچان کروائی اور خالی جیب سے اپنوں کی۔ جب لگے پیسے کمانے تو سمجھ آیا کہ شوق تو ماں باپ کے پیسوں سے پورے ہوتے تھے، اپنے پیسوں سے تو بس ضرورتیں ہی پوری ہو پاتی ہیں۔ ہنسنے کا دل نہ ہو تو بھی ہنسنا پڑتا ہے۔ کوئی جب پوچھے کیسے ہو، مزے میں ہوں کہنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کا ڈرامہ ہے دوستوں، یہاں ہر ایک کو ناٹک کرنا پڑتا ہے۔ ماچس کی ضرورت یہاں نہیں پڑتی، یہاں تو آدمی آدمی سے جلتا ہے۔ دنیا کے سائنٹسٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ مریخ پہ زندگی ہے یا نہیں، پر آدمی یہ نہیں ڈھونڈ رہا کہ زندگی میں خوشی ہے یا نہیں۔ نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ کسی نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے، نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے۔ زندگی تو اپنے ہی طریقے سے چلتی ہے، اوروں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کوئی رو کر دل بہلاتا ہے اور کوئی ہنس کر درد چھپاتا ہے۔ کیا کرامت ہے قدرت کی، زندہ انسان پانی میں ڈوبتا ہے اور مردہ تیر کے دکھتا ہے۔ بس یہ کنڈکٹر سی ہو گئی ہے زندگی، سفر بھی روز کا ہے اور جانا بھی کہیں نہیں۔ ہر سوال کا جواب میں ڈھونڈتا رہا اور اپنے کمرے میں جاتے ہی جواب مل گئے۔ چھت نے کہا اونچی سوچ رکھو، پنکھے نے کہا ٹھنڈے سے رہو، گھڑی نے کہا ہر منٹ قیمتی ہے، شیشے نے کہا کچھ کرنے سے پہلے اپنے اندر جھانک لو، کھڑکی نے کہا دنیا کو دیکھ لو، کیلنڈر نے کہا اپ ٹو ڈیٹ رہو، اور دروازے نے کہا اپنی منزل کو پانے کے لیے پورا زور لگاؤ۔ لکیریں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، ماتھے پہ کھینچ جائے تو قسمت بنا دیتی ہے، زمین پہ کھینچ جائے تو سرحدیں بنا دیتی ہیں، کھال پہ کھینچ جائے تو خون ہی نکال دیتی ہے، اور رشتے پہ کھینچ جائے تو دیوار بنا دیتی ہے۔ 1 روپیہ 1 لاکھ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی 1 روپیہ 1 لاکھ سے نکل جائے تو وہ لاکھ بھی نہیں رہتا۔ ہم آپ لاکھوں دوستوں میں سے ایک وہی روپیہ ہیں، سنبھال کے رکھیے گا، باقی سب جھوٹ، ہوس اور فریب ہے۔ نہیں کیا، وہ لوگ آپ کو کیسے یاد کرتے ہوں گے جن کے پاس لاکھوں روپے ہیں۔ اللہ نے سود سے روکا، ہم نے بینک بنا لیے۔ اللہ نے زنا سے روکا، ہم نے کلب بنا لیے۔
اللہ نے پردے کا حکم دیا، ہم نے ٹی وی، DVD اور ڈش خرید کے بے حیائی کو عام کر دیا۔ اللہ نے کہا قرآن میں تمہاری کامیابی ہے۔ ہم نے آکسفورڈ کی کتابوں کو کامیابی بنا لیا۔ اللہ نے جھوٹ سے روکا۔ ہم نے اپریل فول کو منانا شروع کر دیا۔ اللہ نے بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے اولڈ ہوم بنا لیے۔ آج مسلمان اس وجہ سے پریشان ہیں، جس کو راضی کرنا تھا اس کو ناراض کر دیا، تو پھر رحمت کیسی؟ پلیز فارورڈ ٹو آل مسلمز۔ نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ذرا سوچئے اور دعا میں یاد کیجئے۔ اذان ہوتے ہی ٹی وی والیوم کم کیا جاتا ہے، مگر نظر ٹی وی پر رہتی ہے اور من کرتا ہے اذان جلدی پوری ہو جائے۔ کیا یہ اذان کی احترام ہے؟ آپ خود اپنے دل سے سوال کریں۔ اذان کا جواب دیا کرو تاکہ موت کے وقت کلام طیبہ نصیب ہو۔ ریکویسٹ، یہ میسج ہر گھر تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ دوستو، ہماری دعوت پر کوئی نہ آئے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرح سے ہمیں روزانہ 5 مرتبہ دعوت ہوتی ہے اور ہم اس کے گھر نہیں جاتے۔ کیا اللہ ہم سے ناراض نہ ہوں گے؟ یہ میسج نہیں، ایک حقیقت ہے۔ پلیز نماز قائم کریں، دوسروں کو بھی ہدایت کریں۔ اللہ اس میسج بھیجنے والے پر اور اس کے والد پر اپنی رحمت فرمائے، اور جو اسے اسی وقت فارورڈ کرے اللہ اس کے دل کی نیک حاجتیں پوری کرے۔ آمین آمین۔ نماز کی فکر کرو، بیلنس کی نہیں۔ اذان سن کر اٹھو رنگ ٹیون کی طرح، قرآن دھیان سے پڑھو SMS کی طرح۔ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی نیٹ ورک کی طرح۔ نماز کو چھوڑنا یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ فجر 6 منٹ، ظہر 15 منٹ، عصر 8 منٹ، مغرب 10 منٹ، عشاء 18 منٹ، ٹوٹل 57 منٹ۔ 80% لوگ اس میسج کو فارورڈ نہیں کرتے، لیکن آپ ضرور کریں۔ ہمیں یہ اچھا موقع ہے اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا۔ یا اللہ سب کا بھلا کر۔ آمین آمین آمین۔ ایک دن بے وقوف عورت اپنے خاوند کو اپنا غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے، جبکہ عقل مند عورت اپنے خاوند کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ دعا مانگتے رہو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اپنی غلطیوں سے تقدیر کو بدنام مت کرو، کیونکہ تقدیر تو خود ہمت کی محتاج ہوتی ہے۔ دعا دستک کی طرح ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے۔ بے عیب انسان تلاش مت کرو، ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ اگر تم اسے نہ پا سکو جسے تم چاہتے ہو تو اسے ضرور پا لینا،
جو تمہیں چاہتا ہے، کیونکہ چاہنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر قسمت کا لکھا سب کچھ ہوتا، اگر قسمت کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا کبھی نہ سکھاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کی قبر پر گئے۔ آپ اپنی والدہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، پیاری امی جان، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اللہ سے آپ کی زندگی مانگوں۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا اور اس کی زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر میں موت کی تکلیف دوبارہ نہیں سہ سکتی۔ اللہ اکبر، یہ ایک نبی کی ماں کا کہنا ہے، اور ہم جیسے گنہگاروں کی موت کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں۔